نام جواد اقبال یوسفزئی ہے اور میں انویٹیو یوتھ فورم کا چیئرمین ہوں. میرا تعلق ضلع سوات کے ایک تاریخی گاؤں سے ہے جس کا نام ہے منگلور. میں اپنی بات یہاں پہ دہشت گردی کی ہوا جو چلی تھی اس سے شروع کروں گا کہ بدقسمتی سے دہشت گردی کے خلاف جو آپریشن سٹارٹ ہوا تھا تو وہ ہمارے گاؤں سے ہوا تھا. سب سے پہلا جو مارٹر گولہ گرا تھا وہ ہمارے گاؤں پہ گرا تھا. اسی وجہ سے سوات میں جو دکھ جھیلے ہیں یہاں پہ جتنی بھی بارش ہوئی ہے دہشت گردی کی اس سے ہم لوگ بہت زیادہ افیکٹ ہوئے ہیں. اور میں ذاتی طور پر چونکہ ایک لکھاری بھی ہوں تو جب یہاں پہ انتہا پسندی اور اس طرح دہشت گردی کی ہوا چل رہی تھی تو ان کو روکنے کے لیے جب میں اپنا ایک رول پلے کر رہا تھا تو جب میں نے ایک کالم لکھا یہاں کے ایک نیوز پیپر میں تو آئی گاٹ دا کسٹڈی فرام دا طالبان. تو وہاں میں ان کے قید میں رہا اور ان کی صعوبتیں برداشت کی بٹ ایٹ دیٹ اسٹانس میں پیچھے نہیں ہٹا اور یہ بات جو ہے وہ یہاں پہ ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد جو ہے کیا ہوا میں مطلب اپنے دوستوں کے ساتھ ملا کہ مطلب طالبان کا یا مطلب یہاں پہ جو دہشت گردی کی ہوائیں چل رہی ہیں ان کا ہم لوگ مقابلہ کریں گے. تو ان سے مطلب ایک پلیٹ فارم ہم نے اس طرح مہیا کی کہ لوگوں میں اویئرنیس پیدا کرے کہ مطلب اسی طرح اگر ایک ابروپٹ چینج آئے چاہے وہ طالبان ہو یا کوئی اور ہو ہم ان کا شکار نہ ہو جائے. تو اس کے لیے اپنے دوستوں کے مشورے سے اور میوچل کنسنسس سے ہم نے انویٹیو یوتھ فورم کی بنیاد ڈالی. اور آپ لوگوں کے توسط سے میں یہ بات پوری دنیا کو کہنا چاہوں گا کہ سوات جو ہے یا ملکنڈ ڈویژن جو ہے یہ صرف دہشت گردوں کی جگہ نہیں ہے, یہ صرف طالبان کی جگہ نہیں ہے. یہاں پہ بہت اچھے پیارے اور اچھے ذہن رکھنے والے لوگ بستے ہیں. واٹ وی کین ڈو, ہم فیوچر میں کیا کر سکتے ہیں, فیوچر میں ہم نے کیا کرنا ہے. تو ایک بات تو یہ ہے کہ ہم لوگوں کا مینٹل لیول یا مینٹل سیٹ اپ وہ اس طرح کر دیں, وہ اس طرح ان کا ایک ججمنٹل پاور ہو کہ ایک ایمبیگوس سچویشن آ جائے تو اس میں یہ لوگ خود اپنے آپ سے صحیح سمت میں فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے کیا کرنا ہے یا ہم نے کس سمت میں جانا ہے, ہمارے فیور میں یا ہمارے فیوچر کے فیور میں کون سے حالات ہیں جو ہم نے یہاں پر اڈاپٹ کرنے ہیں. یہ جو انتہا پسندی کا نظریہ ہے جو کہ اسلام کے ساتھ ایک طرح سے منسلک ہے, اسلام کا استعمال کیا جاتا ہے اس انتہا پسندی کو اور اپنے سیاسی مقاصد حاصل کرنے کے لیے. اب دیکھیں ملا فضل اللہ کا یہاں پہ جو مقصد تھا وہ ریلیجس اسکالر نہیں تھے, صحیح ہے, یا ان کا مقصد تھا طاقت حاصل کرنا, صحیح ہے, اور حکمرانی کرنا سوات پہ اور جدھر تک ہو. اسی طرح آپ ویڈیوز ہیں بیت اللہ محسود کی, حکیم اللہ محسود کی, وہ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اب فاٹا میں تو ہمارا قبضہ ہو گیا, ہم پورے پاکستان پہ قبضہ کر لیں گے. یا ملا عمر کا افغانستان میں مقصد طاقت حاصل کرنا تھا, سیاسی طاقت, فوجی طاقت. تو وہ اسلام کا ایک استعمال کیا جاتا ہے. اور لیکن یہ جو نظریہ ڈیولپ ہوا ہے, مصر کا ذکر ہوا, ٹھیک ہے, مصر میں مسلم بردرہڈ کے نام سے ایک تنظیم تھی, اس کے ایک بانی تھے, ان کے کچھ انٹلیکچوئلس ہیں, ان کا بھی مقصد یہی تھا کہ جی ہم ریاست پہ قبضہ کریں گے, صحیح ہے. کچھ تو وہ مس گائیڈڈ ہوتے ہیں, یعنی اسلام کو ایک خاص اینگل سے وہ سمجھتے ہیں, اور کچھ وہ ان کے ذاتی مقاصد ہوتے ہیں, ان کی جو ہے نا ایمبیشنز ہوتی ہیں. ایمبیشنز ہونا کوئی بری بات نہیں. آپ میں سے کوئی اگر بننا چاہتا ہے, کوئی پاکستان کا وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, سیاسی طاقت حاصل کرنا چاہتا ہے جس کو استعمال کیا جائے لوگوں کے فائدے کے لیے, اپنے فائدے کے لیے بھی, تو اس کے اور بڑے راستے موجود ہیں. آپ لوگوں کی خدمت کریں, آپ یہاں سے الیکشن لڑیں, لوگ آپ کو منتخب کریں, آپ جا کے کوئی منسٹری لیں, لوگوں کی بھی ہیلپ کریں, آپ کو بھی اس کے مراد حاصل ہوں گی. لیکن اس کا یہ طریقہ اختیار کرنا کہ طاقت کے زور پہ لوگوں کو ڈرا دھمکا کے ان پہ ظلم کر کے جو ہے وہ طاقت حاصل کرنا, وہ آبویسلی ایک غلط طریقہ اور اس کی اسلام بھی اجازت نہیں دیتا. جو جنریشنز آ رہے ہیں ہم پہ, تاکہ وہ بھی اتنے کرٹیکلی اویئر ہوں کہ ان کو یہ تمیز ہو کہ کیا غلط ہے اور کیا صحیح ہے. تو اس سلسلے میں ہم مختلف اسکولوں میں, مختلف یونیورسٹیز, کالجز میں ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اور پھر ورکشاپس, ڈیبیٹس وغیرہ یہ کرتے رہتے ہیں. دوسری ہماری ایک پروجیکٹ ہے ایتھکس کے کلاس کے حوالے سے, جو کہ ہم ہر اسکول میں لازم قرار دیں گے. تو اس کے تھرو ہم یہ اویئرنیس لا رہے ہیں اسٹوڈنٹس میں, تاکہ وہ فیوچر میں اس طرح کے
तालिबान अगर आ जाए या जो भी एक्सटर्नल एलिमेंट्स हों ताकि वो वल्नरेबल ना हो। तो यहाँ पर बहुत सारे ऐसे घराने थे कि जिसमें बच्चे थे वो नहीं पढ़ सकते थे या उनका माशी निज़ाम इस तरह था कि वो उनको सपोर्ट नहीं कर सकते थे पेरेंट्स। तो बहुत से बच्चे ऐसे थे जो गली कुचों में वैसे पढ़ते थे या अपनी एजुकेशन कंटिन्यू नहीं रख सकते थे। तो इस वजह से एक ख्याल आया हमें कि हम क्यों ना एक ऐसा कुछ प्रोग्राम प्लान कर लें कि जिसमें हम अपनी इन ज़रूरतमंद जो तलबा है जो तालीम हासिल करना चाहते हैं लेकिन कुछ मुश्किलात की वजह से उनकी तालीम कंप्लीट नहीं हो सकती या वो जारी नहीं रख सकते, तो हमने एक प्रोग्राम स्टार्ट किया उम्मीद स्कॉलरशिप सेल के ज़रिए से। और इसका जो मेन थीम है कि हम खुद अपने एफर्ट से, यानी कोई हमें डोनेशन नहीं देता, अपने एफर्ट से हम लोकल एरियाज़ में हम लोगों से पैसे कलेक्ट करते हैं, फिर उनको सही जगह पे यानी उन्हीं तलबा को हम दे देते हैं, उनके जो फाइनेंशियल हेल्प करते हैं, यानी कि एजुकेशन फ़ीस होता है, उनके बुक्स होते हैं, उनके हॉस्टल के अखराजात होते हैं, उनके ट्रांसपोर्ट के अखराजात होते हैं। हमें असलहा नहीं चाहिए, हमें किताब चाहिए, हमें तालीम चाहिए, हमें एक मॉडर्न दौर में जाना है। ये सवाल के लोग हम ये सारे लोग तालिबान के ख़िलाफ़ ही थे पहले, हम अब भी है और हमें तालिबान नहीं चाहिए।